ہم قرآن اور حدیث کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبیوں کے سردار آمنہ کے لال جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، جنہوں نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے صرف کیا۔ میں محمد علی سنابلی ایک طالب علم جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شعبہ سنسکرت کا، بہت اچھا لگا یہاں آ کر آپ لوگوں سے مل کر۔ میں جس موضوع پر، میں جس وشے پر آپ سے چرچا کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سب کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے مقرر جن کو لوگ سنتے ہیں اور وہ بہت ہی اچھے سے تقریر بھی کرتے ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ ہم سب کو مل کر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں قصبہ کے مرزا واڑی مدرسہ میں پڑھتا تھا، جب میں چھوٹا تھا، تو مولانا جرجیز صاحب کی تقریر تھی ترونا واڑی میں۔ میں نے اس سے پہلے مولانا صاحب کو دیکھا بھی نہیں تھا اور سنا بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے سنا کہ ترونا واڑی میں مولانا جرجیز صاحب آ رہے ہیں تو میں وہ جلسہ گیا۔ رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے ان کو وقت دیا گیا۔ پہلی بار ان سے ملنے کا موقع ملا اور ان کو سننے کا موقع ملا۔ میں نے ان کی تقریر سنی، مجھے ایسا لگا کہ مولانا صاحب نے آدھا گھنٹہ تقریر کی۔ تقریر ختم ہوئی، تقریر ختم ہونے کے بعد جب گھر چلے گئے تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ مجھے مولانا صاحب کی تقریر اتنی اچھی لگی، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ پھر صبح میں نے لوگوں سے کہا کہ مولانا صاحب نے آدھا گھنٹہ تقریر کیوں کی؟ تو لوگوں کا کہنا تھا کہ آدھا گھنٹہ نہیں، 2.5 گھنٹہ تقریر کی تھی انہوں نے۔ لیکن مجھے ایسا لگا، سن کے اتنا اچھا لگا اور میں سنتا گیا اور مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ بیان دیا اور بیان دے کر چلے گئے، لیکن وہ تقریر ان کی آدھے گھنٹے کی نہیں تھی بلکہ 2.5 گھنٹے کی تقریر تھی۔ یقیناً بہت بڑے مقرر ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے معبود سے، ہم اپنے رب سے دعا مانگیں کہ الہ العالمین تو انہیں، جو جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ پھنسا رہے ہیں، الہ العالمین تو ہی زیادہ تدبر کرنے والا ہے، تو انہیں ہر طرح کے مشکل وقت سے نکال، اور جس طریقے سے ہم لوگ پہلے سنتے تھے پھر ہمیں موقع دے کہ ہم پھر سنیں۔ آج راگھوپور کے اس جلسے میں جس وشے پر آپ سے چرچا کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔
ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی سچائی آپ اگر یہاں پر ہمارے ہندو بھائی موجود ہوں تو سنیں، اس مجلس میں یا یوٹیوب کے مادھیم سے جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے وہ سنیں۔ آپ رگ وید پڑھ جائیے، آپ یجروید پڑھ جائیے، آپ سام وید پڑھ جائیے، آپ اتھرو وید پڑھ جائیے، آپ رامائن کا پاٹھ کیجئے، آپ مہابھارت پڑھیے، آپ پران پڑھ لیجئے، آپ دنیا کے تمام مذاہب کی ساری مقدس کتابیں پڑھ لیجئے۔ ایک ایسی سچائی، ایک ایسی حقیقت، جس سچائی، جس حقیقت کے سمبند میں کسی بھی دھرم کی کوئی بھی مقدس کتاب میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ کسی کتاب میں اختلاف نہیں ہے، سب نے مانا ہے وہ سچائی کو، اس سچائی کو سب نے سویکار کیا ہے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ایسا قانون ہے، اس قانون کو آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جھٹلا دے، وہ ہے موت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے نبی، اے رسول، ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نبی، اے رسول، آپ سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے متکبر آئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بادشاہ آئے ہیں، سب دنیا سے چلے گئے ہیں، سب پہ موت آئی ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سبوں نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ اے نبی، آپ پر بھی موت آئے گی، آپ کو بھی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، آپ کو بھی دنیا کو الوداع کہنا ہے، آپ پر بھی موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے نبی، اپنے نبی کو مخاطب کر کے، اپنے نبی کے مادھیم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سنو میرے بندو، بلکہ اس پورے برہمانڈ کے اندر جتنے جیو ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب پر موت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ قانون لاگو کر دیا ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، موت سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی سچائی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا عمر سے، جس کا آیو سے کوئی سمبند نہیں ہے۔ کس عمر میں انسان مرے گا اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں مرے، ضروری نہیں ہے کہ جوانی میں مرے، ضروری نہیں ہے کہ بچپن میں مرے، کسی بھی عمر میں انسان مر سکتا ہے۔ اس کی تقدیر میں اللہ نے جب لکھ دیا ہے اس وقت اسے مرنا ہے۔ اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کہاں پہ انسان کی موت آئے گی۔ میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں پورنیہ ضلع کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری موت، مولانا محمد علی ثنابلی کی موت پورنیہ ہی میں آئے گی،
یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میری موت کہاں پر آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ دلی میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی مجلس میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کسی سفر میں نکلوں، سفر میں ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہوائی جہاز کے کسی حادثے میں ہو جائے، ٹرک حادثے میں ہو جائے۔ کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ ایک گجرات کے اندر پل حادثے میں تقریباً 150 لوگ مر گئے۔ جس وقت وہ لوگ مرے ہیں، جس وقت ان پہ موت آئی ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ 1 گھنٹے بعد ہم اس پل پہ چڑھیں گے اور اس پل کے ذریعے سے ہماری موت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی کورونا کال آیا تھا، کورونا کال آنے سے پہلے کتنے لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک کال آئے گا اور اس کال میں اتنے لوگ مر جائیں گے، اپنے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ان کو یقین تھا کہ ایسا سمے آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اتنی مشکل وقت میں ہوں گے، لوگ نماز مسجدوں کے بجائے اپنے گھروں میں پڑھنے پر مجبور ہوں گے، لوگ تہوار نہیں منا پائیں گے، لوگ اللہ کی عبادت مل کر نہیں کر سکیں گے؟ کیا کبھی ایسا سوچا تھا؟ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جس ڈپارٹمنٹ کا ہوں، ہمارے ایک سر تھے، ابھی 2-4 سال پہلے ان کی نوکری لگی تھی، کورونا کال میں وہ چلے گئے۔ کیا ان کو معلوم تھا کہ ابھی میری 3-4 سال پہلے نوکری لگی اور ایک سمے آئے گا، کال آئے گا اور اس کال میں میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے بچنا ناممکن ہے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت جب میں تقریر کر رہا ہوں، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کلین رکھے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، کہ اگر مجھ پہ موت ابھی آ جائے تو مجھے افسوس کرنا نہ پڑے کہ رب العالمین تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، رب العالمین 1 سال کی مہلت دے دے، رب العالمین مجھے صدقہ خیرات کرنے کی مہلت دے دے، مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دے۔ جب موت آئے تب منظور ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح کلین بنا کے رکھنا چاہیے ہم سب کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو سنو، تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو، تم موت سے مفر نہیں ہو۔ تم موت سے بچنے کے لیے اگر تم انڈیا چھوڑ کر پاکستان چلے گئے، اگر تم موت سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، اگر تم موت چھوڑ کر امریکہ سے افغانستان چلے گئے، کسی ملک چلے گئے، اگر تم نے باڈی گارڈ لگا لیے، کافی سرکشا بل کی تعینات کر دی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تمہارا وقت ہے مرنے کا، اس وقت موت آئے گی اور تمہیں لے کر، تمہاری موت کو لے کر چلی جائے گی۔ اس لیے سنو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں پر بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ تم قلعے بنا لو، ایک ایسا گھر بنا لو، ایک ایسی جگہ بنا لو جس جگہ جانے کے لیے ذرہ برابر بھی سوراخ نہ ہو۔ جس جگہ میں تم موجود ہو، اس جگہ کو پوری طرح سے پیک کر دو، ہوا تک جانے کی جگہ نہ ہو، سوراخ نہ ہو۔ اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے پھر بھی تم بچ نہیں سکتے ہو، موت تمہارے پاس وہاں بھی آ جائے گی۔ بالکل
दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ी सच्चाई है। मौत का कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप ज़रा सोचिए, कभी इत्मीनान से कभी बैठ के आप ज़रा सोचिए कि कितने लोग ऐसे थे जो रमज़ान में हमारे साथ थे, वो अब हमारे साथ नहीं है, या कितने ऐसे लोग हैं जो इस रमज़ान में हमारे साथ होंगे, अगले साल नहीं हो पाएंगे। ऐसा कभी कभार आपको मौका मिले तो बैठकर सोचिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कसरत से मौत को याद करो। दुनिया की तमाम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत है, मृत्यु है। एक बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ आपको। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कब्रिस्तान अल्लाह के नबी के साथ पहुंचे। तो बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब हम अल्लाह के नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब्रिस्तान पहुंचे, हमने देखा कि कब्र तैयार नहीं की गई थी। हमने देखा कि अभी तक लहद तैयार नहीं की गई थी। जब कब्र तैयार नहीं की गई थी, जब लहद तैयार नहीं हुई थी, तो अल्लाह के नबी एक तरफ बैठ गए, कब्रिस्तान पर बैठ गए, और अल्लाह के नबी के हाथ में एक लकड़ी थी। उस लकड़ी के जरिए अल्लाह के नबी जमीन कुरेद रहे थे। हम सहाबाए किराम नबी के आसपास बैठ गए, और इस तरह नबी के आसपास बैठे जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हो। अल्लाह के नबी जमीन कुरेद रहे हैं। कभी अल्लाह के नबी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी अल्लाह के नबी जमीन की तरफ देखते हैं। 3 बार अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ नजर उठाई, 3 बार अल्लाह के नबी ने जमीन की तरफ देखी, और देखने के बाद कहा, मेरे सहाबा सुनो, मेरे साथियों सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो कि जब एक नेक बंदा के मरने का वक्त करीब आता है, जब सोले आदमी के मरने का वक्त करीब आता है, तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। उस आदमी की जहां तक निगाह पहुंचती है वहां तक फरिश्ते बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जब बैठ जाते हैं उसके बाद मलकुल मौत आते हैं, और मलकुल मौत आकर उस आदमी के सिरहाने पर बैठ कर कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, तू अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए निकल। उस नेक आदमी की रूह, उस नेक आदमी की आत्मा बड़ी आसानी से निकल जाती है। मलकुल मौत जैसे उस रूह को अपने हाथ में लेते हैं, जो फरिश्ते पहले से ही उनके इस्तिकबाल के लिए बैठे हुए होते हैं, वो मलकुल मौत से उस रूह को ले लेते हैं और उसको जन्नत के कफन में लपेट कर, जन्नत की खुशबू में लपेट कर पहले आसमान की तरफ चल देते हैं। जब पहले आसमान पर जाते हैं तो पहले आसमान में पहुंचकर उस पाक रूह के लिए, उस पाक आत्मा के लिए आसमान का दरवाजा खोला जाता है। जब दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं तो दूसरे आसमान का दरवाजा खोला जाता है, तीसरे आसमान का दरवाजा खोला जाता है, चौथे आसमान का दरवाजा खोला जाता है, 5वें आसमान का दरवाजा खोला जाता है, 6ठे का दरवाजा खोला जाता है, यहाँ तक कि जब वो 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं तो आवाज आती है, मेरे इस बंदे को किताब इल्लीन में लिख दो, और इस रूह को, इस आत्मा को इसकी कब्र में, इसके जिस्म में लौटा दो, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था, मैंने इंसानों से वादा किया है कि मैंने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, तुम्हें जमीन में दोबारा लौटाएंगे, और कल क़यामत के दिन तुम्हें जमीन से फिर मुझे जिंदा करना है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, उस पाक रूह को, उस पाक आत्मा को कब्र के अंदर उसके जिस्म में लौटा दी जाएगी, और लौटाने के बाद 2 फरिश्ते आएंगे और फरिश्ते आकर सवाल करेंगे। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? जो
نیک بندہ، جو نیک روح، جو جنتی ہوگا، وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے اسپشٹ کر دوں کہ صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب ماننے کے ساتھ ساتھ رب ماننے کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب آپ کو پورے کرنے ہیں۔ رب کی عبادت کرنی ہے، آپ کو رب کو مشکل کشا سمجھنا ہے، تمام چیزیں رب سے آپ کو مانگنی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے اپنے رب سے مانگیے، دعا کیجیے، گر گڑائیے کہ اے رب میں اس مشکل وقت میں پھنس گیا ہوں، مجھے آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو رب سے مانگو، اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو رب سے مانگو، اگر آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اگر مانگنی ہے تو رب العالمین سے مانگو۔ اگر آپ صحیح معنوں میں رب کا جو درجہ ہے اس درجہ پہ اپنے رب کو مانتے ہیں تو کل جب قبر کے اندر آپ ہوں گے اور آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو جواب دیجئے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر سے سوال کیا جائے گا بتا تمہارا دین کون سا ہے۔ یہ بھی بات سن لیجیے کہ صرف اسلام میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب صرف وہی آدمی دے گا، وہی پاک روح، وہی پاک آتما دے گی جو جنتی ہوگا، جو نیک آدمی ہوگا، صالح ہوگا، وہی دے پائے گا جس نے اسلام کو مکمل طریقے سے فالو کیا ہے، جس نے اسلام کو مکمل طریقے سے اپنے جیون میں لاگو کیا ہے۔ وہی آدمی کل جب قبر کے اندر اس سے سوال کیا جائے گا تو اس سوال کا جواب دے گا کہ میرا دین، میرا دھرم اسلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال کیا جائے گا کہ یہ جو شخص آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ کون ہے، تو جس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، وہ فوراً سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے آخری نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی کہ میرے اس بندے نے سچ کہا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، میرے اس بندے کے لیے جنت کی ہوائیں کھول دو۔ کل قیامت تک اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آئے گی، اس کی قبر میں جنت کی ہوا آئے گی، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک قبر کو کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ، جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایک کافر کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے چہرے بہت زیادہ سیاہ ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ٹاٹ ہوا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جہاں تک اس کافر کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت آ کر اس کے جب سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو جب نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی روح بھاگتی ہے ادھر ادھر، جس طریقے سے ایک مجرم کو پولیس گرفتار کرنے کے لیے
आती है तो मुजरिम भागता है। उसी तरीके से जब मलकुल मौत उस काफिर की रूह को निकालेंगे तो उसकी रूह भागेगी, मगर मलकुल मौत उसको जबरन खींचेंगे, और जैसे ही उसकी आत्मा को, उसकी रूह को खींचेंगे, और फरिश्ते जो बैठे हुए होते हैं वो फरिश्ते उस रूह को लेकर उसके साथ उनके पास जो टाट हुआ करते हैं, बदबूदार चीजें हुआ करती है, उसमें लपेट लेते हैं और लपेट कर चलने लगते हैं। जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं तो पहले आसमान का दरवाजा खुलवाया जाता है, कहा जाता है कि आसमान का दरवाजा खोलो, मगर उस नापाक रूह के लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता है। आसमान से आवाज आती है, इस बंदे की, इस काफिर को सिज्जीन में लिख दो और इसको वहीं से गिरा दो। पहले आसमान से उसकी रूह को वहां से गिरा दी जाती है कब्र के अंदर, और जैसे ही उसकी रूह कब्र के अंदर गिरती है, उसके जिस्म में आती है, उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं और आकर वही 3 सवाल करते हैं जो नेक और मुत्तकी अच्छी रूह से सवाल किए गए थे कि बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन कौन है, बता तू किस नबी के मानने वाला है। वो आदमी कहेगा, वो नापाक, वो काफिर कहेगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के नबी कहते हैं आसमान से आवाज आएगी कि इसने झूठ कहा है, इसकी कब्र को तंग कर दो, इसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दो, जहन्नम की हवाएं खोल दो, जहन्नम की बिछौने बिछा दो। उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके लिए जहन्नम के बिछौने बिछा दिए जाते हैं, उसके लिए कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि उसकी पिसलियां पिचक जाती है, इतनी तंग कर दी जाती है, और क़यामत तक वो उस मुश्किल अजाब में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जब कल क़यामत के दिन हम सारे लोगों को उठाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मैं अपने साथियों से ज़्यादा मैं मुखातब होता हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, कब्र के अजाब से सबसे ज़्यादा अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि कब्र का अजाब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई कब्र में पास हो गया, अगर कोई कब्र में किसी को नजात मिल गई तो समझ लो उसके लिए सारे रास्ते आसान हो गए, और अगर किसी को कब्र में अजाब हो गया, अगर कि कोई कब्र में फंस गया तो समझ लो कि उसके लिए सारे रास्ते मुश्किल कर दिए गए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए कि रब्बुल आलमीन हमसे जो खताएं हुई है, इलाहुल आलमीन हमसे जो गुनाह हुए हैं, इलाहुल आलमीन माफ़ कर दे, तू ही माफ़ करने वाला है, और हमें कब्र के अजाब से महफूज रख, कब्र के अजाब से हमें छुटकारा रख, और कब्र में जो सवाल किए जाएंगे हमें इस लायक बना कि हम कब्र के जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न के जवाब बहुत ही जल्द दे देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब क़यामत करीब होगी, तमाम अलामतें जाहिर हो जाएंगी। जाहिर होने के बाद जब इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे, जब इस पूरी दुनिया का निजाम धर्म बरम हो जाएगा, आज जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, जो लोग चांद की पूजा करते हैं, जो लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, जब क़यामत के दिन इसराफिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूर फूंकते ही चांद टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, चांद टूटकर हवाओं में बिखर जाएगा, आसमान रिजा रिजा हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी,
اس دن کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے تو یہ جو کائنات ہے، جو نظام ہے، وہ پورا درہم برہم ہو جائے گا. اور پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے سارے لوگ اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. اور سنو میری امت کے لوگوں کہ آج تم اپنے گھروں میں اے سی لگاتے ہو، آج تم جب سفر کرتے ہو تو اے سی میں سفر کرتے ہو، آج جب تم بیٹھتے ہو تو درخت کے نیچے بیٹھتے ہو، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو، آج تم ہوائی سفر کرتے ہو، آج تم ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہو، آج تمہارے پاس گھر ہے، آج تمہارے پاس مکان ہے، آج تمہارے پاس پنکھا ہے، تمہارے پاس ساری سویدھائیں ہیں. آج سورج کتنا دور، لاکھوں کروڑوں میل دور ہے. سنو میری امت کے لوگوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی پیڑ نہیں ہوگا، اے سی نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، پیروں میں چپلیں نہیں ہوں گی، جسم میں شیروانی نہیں ہوگی، جسم میں قمیض نہیں ہوگی، جسم کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوگا. سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، مرد بھی ہوں گی، عورتیں بھی، مرد بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھتی ہے، پوچھتی ہے یہ اللہ کے نبی، میدان محشر میں، میدان محشر کے وقت مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مردوں کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، عورتوں کے جسم پر لباس نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی جب مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی. ذرا تصور کیجئے، یہ آج کے اس یگ کے لیے تو یہ کامن بات ہے کہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ لڑکیاں ننگی ہو اور اگر مرد دیکھے تو یہ تو ایک فیشن ہو گیا ہے. آج کے اس یگ کے حساب سے مت سمجھیے، اس وقت کا سوچئے کہ عورتیں کس طریقے سے پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی، اپنے آپ کو چھپاتی تھی کہ ان کے یہاں تصور بھی نہیں تھا کہ عورت کو مرد دیکھے. اور آج کے اس یگ میں یہ ہوا کہ اگر مرد، عورت اس لیے بن سور کی آتی ہے، اس لیے میک اپ کرتی ہے، اس لیے کم کپڑے پہنتی ہے تاکہ مرد دیکھے، مرد راغب ہو. اتنے تنگ اور اتنے چھوٹے چھوٹے لباس پہنتی ہے. تو اس حدیث کو اس یگ سے جوڑ کر نہیں بلکہ اس سمے سے جوڑ کر دیکھیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کے نبی جب عورتوں کو مرد جب دیکھیں گے تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ سنو، تم یہ کہہ رہی ہو کہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے. سنو عائشہ، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک حامل عورت کا حمل گر جائے گا، اس عورت کو معلوم ہی نہیں چلے گا. اتنا خطرناک وقت ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست اپنے دوست کو چھوڑ کر بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا. ایسا ماحول ہوگا کہ لوگ چھپیں گے کہ کہیں مجھ پر میرے بھائی کی نظر نہ پڑ جائے اور میرا بھائی مجھ سے ثواب نہ مانگ لے. اپنا دوست، اپنا جگری دوست اپنے دوست کو دیکھتے ہی چھپ جائے گا، کہیں میری دوست، میرے دوست کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے اور میرے دوست مجھ سے نیکی کا طلب نہ کر لے.
माँ बेटी से छुप जाएगी, बेटी माँ से छुप जाएगी। ऐसा आलम होगा, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, सब अपनी अपनी सोचेगा। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा, मामला इतना संगीन होगा, इतना खतरनाक होगा कि लोगों को होश ही नहीं रहेगा, तो देखना तो दूर की बात है। फिर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवाल करती हैं, ए अल्लाह के नबी, जरा बताइए कि जमीन का क्या हाल होगा? आज सूरज करोड़ों मील दूर है, फिर भी जमीन का ये हाल है, तो जरा बताइए कि मैदान महशर में जब सूरज इतना करीब कर दिया जाएगा तो जमीन का क्या हाल होगा? आप सुनिए, और सिर्फ सुनना नहीं है, आज की तकरीरें, आज की मजलिसें और आज के जलसे तो तफरी का एक माध्यम सा बन गया है कि आए मौलाना साहब तकरीर करेंगे, तकरीर सुन ली, मजा आ गया, मेले में घूम लिए, कुछ सामान ले लिए, चले गए। और आज के इस युग में एक अजीब सा हम लोगों पे एक मुसल्लत हो गया है चतुर्वेदी लगाना, कि कोई भी ऐसा जलसा हो कि जलसा में अगर कोई चतुर्वेदी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है, लोग जलसा ही में नहीं आते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं इस पब्लिक प्लेस में आपसे कह रहा हूं, इतने मीडिया वाले हैं, सुने कि जितने भी मौलाना के आगे चतुर्वेदी लगाए जाते हैं, एक भी चतुर्वेदी के लायक नहीं है। किसी की एक लाइन शुद्ध उच्चारण नहीं है। ये मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, कोई लायक नहीं है। जरा बताइए कि अगर कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई यहूदी कुरान की दो आयतें याद कर लेता है तो उसको आप हाफिज कहेंगे, तो हदीसें याद कर लेता है तो आपको उसको मुहद्दिस कहेंगे। सवाल ही नहीं उठता है। एक बार मुझे खेद है इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे नाम के आगे भी लगाते हैं। मैं 5 साल से संस्कृत विभाग में एक एक शब्द पढ़ता हूं। संस्कृत का क्या महत्व है वो मैं समझता हूं। वो इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने बना लिया है चतुर्वेदी के नाम से। किसी को ढंग से एक मंत्र याद नहीं है। अगर शुद्ध उच्चारण के साथ अगर कहा जाए तो एक मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं पढ़ पाएगा। नाम के आगे चतुर्वेदी, ये मजबूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मौलाना लोग खुद लगवाना चाहते हैं, लोग लगाने पर मजबूर करते हैं। अगर मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे नाम के आगे मत लगाओ तो बोलेंगे कि मजा नहीं आएगा, लोग आएंगे नहीं, चतुर्वेदी के नाम से आएंगे। मुझसे एक बार, क्योंकि मैं आरएसएस के गढ़ में उसी दिमाग वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, किसी ने देखा होगा हमारे सर ने किसी चीज़ में कि मौलाना और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, तो मुझसे एक बार पूछे कि बताओ कि मौलाना ये चतुर्वेदी, ये जो संबंध है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मौलाना भी है और चतुर्वेदी भी है। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में पता है कि ये मदरसा से मौलाना है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इनके नाम के आगे भी चतुर्वेदी लगता है या लोग लगाते हैं। तो मुझसे पूछ लिए कि समझ में नहीं आ रहा कि मौलाना और मौलाना के आगे चतुर्वेदी, ये डिग्री कहाँ से मिलती है जरा बताओ तो। कसम खुदा की मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कहाँ से डिग्रियां मिल जाती है भाई? मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा हुआ कि मौलाना नहीं मिल रहे थे, तो अब चतुर्वेदी नहीं मिल रहे हैं तो कोई दूसरे मौलाना है तो कहा है इनके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा दो, भले वो नहीं है लेकिन लगा दो, इश्तिहारों में चतुर्वेदी दिखना चाहिए, वो लगा दिया गया है। और उसने चतुर्वेदी का चाबी नहीं पड़ा होगा, उसके नाम के आगे चतुर्वेदी लगा हुआ है।
ہمیں جہاں ہماری جمعیت جلسوں کی اصلاح کی بات کرتی ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، لوگوں میں جاگروک آیا ہے، وہی کہیں نہ کہیں اس پہ بھی چرچا کرنی چاہیے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو معاملہ چل پڑا ہے چترویدی کا، مجھے شرم آتی ہے، مجھ سے پوچھنے تو شرم آتی ہے کہ سچ میں کہ اگر 2 قرآن کی آیت یاد کر لے تو وہ اپنے نام کے آگے حافظ لگانا شروع کر دے۔ یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو کل قیامت کے دن، سنو امانت میں خیانت کرنے والے کا، جھوٹ بولنے والے کا نچلا سب سے اس کا جو مقام ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا مقام ہے۔ میں چترویدی نہیں ہوں، اگر میں لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر میرے نام کے آگے آپ لگا رہے ہیں تو گویا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو بھائی ہم کسی اور کے لیے اپنا عمل کیوں خراب کریں؟ اگر ایکسٹرا کوئی عالم دین ہے جسے مطالعہ ہے، جس نے رگوید پڑھی ہو، یجروید پڑھی ہو، ساموید پڑھی ہو، اتھروید پڑھی ہو، اگر اسلام کے اترکت اگر جوڑ کے بتاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ بتائے، مگر ایک لفظ مخصوص کر کے نام کے آگے لگانا، اور اس سے بڑی بات کہ ہر جلسے میں چترویدی لگنا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی سدھار کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے عالم دین ہیں، ان کو لوگ نہیں سنتے ہیں، جو صحیح قرآن کی تعریف کرتے ہیں، صحیح حدیث کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ڈھکوسلا چلا رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا سورج کو اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ انسان اگر اپنا ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے یہ اللہ کے نبی جب سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا تو زمین کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ آج ہمارے پیروں میں چپلیں ہوتی ہیں، جوتے ہوتے ہیں، سورج کروڑوں میل دور ہے، مگر میدان محشر کا عالم یہ ہوگا کہ سورج اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ اگر ہاتھ اٹھائے تو سورج کو لگ جائے، اور اوپر سے ہمارے جسموں پر کوئی لباس نہیں، کوئی قمیض نہیں، کوئی شرٹ نہیں، کوئی کرتا نہیں، اور ہمارے پیروں میں کوئی چپل نہیں، جوتا نہیں۔ سوچو کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے سوال کرتی ہے، اماں عائشہ تڑپ اٹھتی ہے، سوال کرتی ہے اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ سنو، انسانوں کے جسم سے اس طرح پسینے چھوٹیں گے، اس طرح پسینے نکلیں گے، جس طرح کڑھائی میں ابلتا ہوا تیل کھولتا ہے اتنا گرم انسانوں کے جسم سے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ آج ہم جس گھر کے لیے، جس زمین کے لیے، جس مکان کے لیے، جس پوسٹ کے لیے، جس شہرت کے لیے سب کچھ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ذرا تصور کیجئے کل قیامت کے دن کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ اگر کوئی چیز اگر ساتھ دے گی تو وہ ہماری نیکیاں ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو، سب کو سدھاریے۔ کوشش کیجئے کہ لوگ اچھے راستے پر چلے، نیک کام کریں، اور کل قیامت کے دن، کل میدان محشر کے دن ہمیں پچھتانا نہ پڑے، ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے
جب میدان محشر کے اندر جب لوگ جمع ہوں گے، حساب و کتاب میں دیر ہوگی، تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ آدم علیہ السلام آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ آج ہمیں نجات مل جائے۔ ذرا سوچئے، آپ اپنی اولاد کے لیے نماز چھوڑتے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے روزے توڑ دیتے ہیں، آپ اس دنیا کو کمانے کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سن لیجئے، کل قیامت کے دن آپ کا گھر، آپ کی دولت، آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کا مقام مرتبہ، آپ کا پوسٹ، آپ کا خزانہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ آج جس دولت کے لیے، جس اولاد کے لیے آپ اپنے آپ کو جہنم کی راستے پر لے کے جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن سب آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں۔ جب یہ سچائی ہے، جب پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اگر یہ بات کامن سی بات ہے کہ اگر یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ آگے چل کر بھوشیہ میں ایسا ہوگا، تو ہمارے پاس کوئی آپشن تھا، ہمارے پاس مجبوری تھی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر ایسا ہوگا، لیکن اللہ نے، ہمارے نبی نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، تمہیں رب العالمین نے کیوں پیدا کیا، اور سنو، تمہاری اولاد ہے، تمہارے پاس خزانہ ہے، تم دنیا کمانے کے لیے ساری کوشش کرو گے، مگر سنو، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، اس دنیا میں بھی جانا ہے، اور اس دنیا میں بھی تمہیں کامیاب ہونا ہے، اور اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، تمہارے ساتھ لوگوں کا کیسا ویوہار ہوگا، اس کو بھی قرآن نے کھلے شبدوں میں بیان کر دیا ہے، اسپشٹ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو ہمیں وقت ملا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہمارے ساتھ تھے وہ کورونا کال میں چلے گئے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ اب ہم ہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب چلے جائیں گے، اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھیں۔ کبھی بھی موت آ جائے تو آپ کو 1 منٹ کی مہلت نہیں دے گی، آپ کو پچھتاوا ہوگا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی مولانا صاحب آ گئے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، خیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین، ہم اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی